السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج جمعہ 22 مارچ ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، دل ہلا دینے والی گرما گرم خبر جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے تقرری کا معاملہ جو ہے وہ ایک بار پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم ڈی آئی جی سی آئی اے کی پوسٹنگ کے علاوہ خود سکھر کے ڈی آئی جی کے لیے جو ہے پیر محمد شاہ کا نام بالآخر فائنل کر دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور خود ایسٹ کے ایس ایس پی ڈاکٹر فرخ رضا کی پوسٹنگ کیسے ہوئی ہے، کیسے ایک نادر مکسی قتل کیس کے مرکزی کردار کو ایک بار پھر اہم ترین ذمہ واریاں کس کی جانب سے دی گئی ہے، اور خود منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او راؤ عمیر کا معطلی کا پروانہ کیوں کوتوال کو جو ہے دل پر جبر کرتے ہوئے جاری کرنا پڑا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں۔ لیکن سب سے پہلے وہ خبر جس کے لیے آپ سب لوگ اس وقت انتہائی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، غلام نبی میمن کیوں دوسری بار جو ہے وہ آئی جی سندھ بننے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہے، اس پر اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو ایک رپورٹ بھی جو آئی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو پوسٹنگ ہے یہ ایک بار پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے جو ہے مؤخر کر دی گئی ہے۔ یعنی غیر معینہ مدت سے مطلب یہ کہ یہ ایک ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتہ بھی ہو سکتا ہے، 1 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں دوسری جانب جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے، بہت ہی تشویشناک ہے، بہت ہی یعنی کہ خطرناک ہو چکی ہے کہ اگر یہ پوسٹنگ نہ ہو سکی تو نہ جانے کس کے لیے ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس پوسٹنگ کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس وقت بیک وقت ہمیں مرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بہت حساس اداروں کی جو ہے لمبی چوڑی رپورٹیں جو ہے وہ اس آئی جی کے لیے جو ہے خود پرائم منسٹر کے ٹیبل پر پہنچا دی گئی ہے، جس کی پوسٹنگ کے لیے جو ہے اس وقت سندھ حکومت جو ہے خاص طور سے سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مچھلی کی طرح سے تڑپ رہے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ آخر کیوں نہیں ہو رہی، کیونکہ معاملہ جو ہے پہلے 60-40 کا دور معاملہ جو ہے وہ 80-20 کے ریشو تک پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی۔ جو رپورٹ حساس اداروں نے بھجوائی ہے اس آئی جی سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے پہلے ٹینیور میں جب یہ آئی جی بنے تھے تو اس وقت ان کے پاس کیا تھا، اور 1.5 سال یا سال جب یہ آئی جی رہے تو اس وقت ان کے سندھ میں جو پیٹرول پمپوں کی تعداد ہے وہ 1 سے بڑھ کر جو ہے 8 تک پہنچ چکی تھی۔ ان کے کرپشن کا یہ عالم تھا۔ اس کے علاوہ کچھے کے جو ڈاکو تھے، جو صورتحال ان کے دور میں اس وقت خراب ہوئی تھی، اس کی تو نظیر پچھلے 15 سال کی اگر سندھ پولیس کی تاریخ کو کنگالا جائے تو اس میں نہیں ملے گی۔ تھانوں سے ایس ایچ اوز تک اغوا کیے جاتے رہے ہیں ان کے دور میں۔ ہندو بچوں کا اغوا کا معاملہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ بہت بڑھ چکا تھا، اور ایک بچے کی بازیابی کے لیے تو خود مذکورہ آئی جی نے جو ہے وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 35 لاکھ روپے جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ سے ڈاکوں کو ادا کروا کے بچے کو بازیاب کرایا تھا، محض اپنی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس قسم کی لمبی چوڑی رپورٹیں جو ہے حساس اداروں کی جانب سے جو ہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو پہنچائے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ کہ اس رپورٹوں کے نتیجے میں آخر کتنے دنوں تک جو ہے اس ممکنہ پوسٹنگ کو رکوایا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ پوسٹنگ جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے، اور اب کچھ اور نام بھی جو ہے وہ اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں سندھ پولیس کے ممکنہ آئی جی کے لیے، جس میں جاوید عالم اوڈو کا نام بھی اور خود ڈاکٹر امیر شیخ کا نام جو ہے ایک بار پھر جو ہے اس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے، کیوں نہ انہیں آئی جی سندھ بنایا جائے جو کہ گریڈ 22 کے افسر ہیں۔ اب اس پر بھی دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کس کی پوسٹنگ کب ہونے جا رہی ہے، لیکن فی الحال جو ہے یہ پوسٹنگ جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی، اور خود سندھ
کی جو حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کے تحفظات پائے جاتے ہیں. اس کینڈیڈیٹ کے لیے بہت سارے پیپلز پارٹی کے ہائی کمان جو ہے وہ اب ایگری نہیں ہے، جس پر خود سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ وہی آئی جی آئے جس کو وہ پسند کرتے ہیں یا جو ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا جو ان کے گڈ بک میں ہیں، وہ ان کو آئی جی لگانے کی خواہش مند ہیں. لیکن دوسری جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہیں، انہیں جو ہے وہ اس آئی جی پر بہت سارے تحفظات ہیں، اور بہت سارے ایم این اے ایم پی اے تو اس وقت پھٹ پڑے ہیں کہ مذکورہ آئی جی جو جب تھے تو انہوں کے دور میں انہوں نے ان کے اپنے بہت سارے چاہنے والے پولیس افسروں کو بلا وجہ سزائیں دے کر جو ہے بی کمپنی کا ایک سال تک جو ہے مکی بنا دیا تھا، اور ان کی کوششوں کے باوجود وہ انہیں ان کے ہاتھوں بحال کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے. وہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. اس قسم کی شکایتیں جو ہے بہت زیادہ ایم این اے ایم پی ایس نے جو ہے خود براہ راست فریال تالپور صاحبہ سے بھی کی ہیں، اور خود جو ہے ضیاء الحسن لنجار جو کہ اس وقت ہوم منسٹر ہے، ان سے بھی انہوں نے بہت ساری شکایتیں کی ہیں. دیکھنا یہ کہ اونٹ کس کروڑ بیٹھتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ فی الحال یہ اب معاملہ جو ہے وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. کہتے ہیں کوئی اطلاع یہ ہے کہ 2 اپریل تک جو ہے یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ سینٹ کے الیکشن نہیں ہو پاتے. کوئی کسی کی یہ اطلاع ہے کہ ممکن ہے کہ یہ عید الفطر کے بعد تک یہ معاملہ طول پکڑے گا. اور کچھ اطلاع یہ بھی ہے خود وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے حوالے سے کہ بھئی وہ بیان دے چکے ہیں کہ کچھے کے علاقے میں اس وقت جو ہے بڑا بہرحمانہ آپریشن ہوگا ڈاکوؤں کے خلاف. تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے موجودہ آئی جی رفعت مختار راجہ کی قیادت میں ہی کروائے جانے کا فیصلہ جو ہے وہ اوپری سطح پر کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب اسی اگلے ہفتے سے جو ہے ضیاء الحسن لنجار جو ہے ہوم منسٹر آئی جی سندھ کو لے کر جو ہے وہ اندرون سندھ کے دورے پر نکلنے والے، خاص طور سے کچھے کے علاقوں میں اور ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ تیار کروائی جا رہی. اسی وجہ سے آئی جی سندھ نے جو چھٹی لی تھی جمعے والے دن کی، وہ چھٹی جو ہے ان سے ملتوی یا کینسل کروا دی گئی کہ وہ بدستور اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ایک کسی ویور کا جو ہے وہ ایک اسی حوالے سے ایک کمنٹس ہے ضیاء الحسن لنجار کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم دوامی صاحب، قلم اٹھاؤ اور لکھ لو، ضیاء الحسن جیت چکا ہے اور جیت جائے گا. مراد علی شاہ کا باپ بھی قبر سے باہر نکل آ جائے، وہ ضیاء الحسن لنجار سے نہیں جیت سکتے. لکھ لو اپنے پاس، ضیاء الحسن لنجار یاروں کی یار ہے. میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی ہے، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے. یہ غالباً کوئی پولیس افسر ہے، محمد علی جنیجو. یہ ان کا بڑا جذباتی قسم کا جو ہے وہ کمنٹس تھا جو کہ میں نے اس وقت پروگرام میں شامل کیا. دیکھنا یہ ہے کہ ضیاء الحسن لنجار جو کہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ایک ٹکراؤ کی جو پوزیشن ہے اس وقت سی ایم سے، وہ دکھاوے کی ہے یا کہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہے. ایک پوسٹنگ تو ہو چکی تھی وہاں پر اسلم لانگا کی حیدرآباد میں، اس سے بظاہر جو ہے وہ سی ایم کے یا پھر سی ایم کے جو منشی ہیں خود فروخ بشیر کے آپس میں ایک ٹکراؤ تو ہو چکی تھی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ بات تو اپنی جگہ پر روز روشن کی طرف سے آیا ہے کہ خود ضیاء الحسن لنجار میں اور دوسری بار سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مند غلام نبی میمن میں جو ہے اس وقت 36 کا آنکڑا ہے. دوسرے کو پسند نہیں کرتے. اب اس میں کتنی چلتی ہے خود ضیاء لنجار کی کہ وہ اس کے پوسٹنگ میں کوئی رکاوٹ بن سکتی ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا ہوگا. اب دوسرا جو ہمارا پروگرام کا حصہ ہے وہ ہے ناظرین بالآخر جو ہے وہ جلال صاحب جو ہیں، جو کہ سابقہ اے ڈی سی تھے خود زرداری صاحب کے، وہ اپنی بات منوانے میں فی الحال ہمیں کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. خود مقدس حیدر کو انہوں نے دوبارہ سے سی آئی اے کا ڈی آئی جی بنا دیا. یہ ناظرین کہ وہی سی آئی اے جہاں پر وہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کے ایس ایس پی تھے، جب خود ایک افسوسناک واقعہ جو ہے ڈیفینس میں پیش آیا تھا. ایک نوجوان بچے کا پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. نام اب ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ ایک طریقے سے اسی کا تسلسل بتایا جاتا ہے کہ انہیں پرموٹ کر کے اسی سی آئی اے کا ڈی آئی جی بنا دیا گیا ہے. مقدس حیدر ڈی آئی جی سی آئی اے بن گئے ہیں. اب سکھر کے لیے جو ہے نام فائنل کر دیا گیا ہے. خود پیر محمد شاہ بالآخر اپنی لابنگ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں.
سکر کے نئے ڈی آئی جی ہیں اور ایک آدھ دن میں ان کا بھی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ نواب شاہ کے ڈی آئی جی جو ہے پرویز چانڈیو بدستور جو ہے وہ ڈی آئی جی نواب شاہ، اور اسی طریقے سے جو ہے حیدرآباد کے ڈی آئی جی طارق رزاق دارے جو ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو کہ نگراں سیٹ اپ کے ساتھ ساتھ اس موجودہ سیاسی سیٹ اپ میں بھی اپنی اپنی پوسٹوں کو انجوائے کرتے رہیں گے، اپنی قابلیت کی بنیاد پر یا اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ ان پوسٹوں کو انجوائے کرتے رہیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب بات کرتے ہیں خود منگو پیر کے ایس ایچ او راؤ عمیر، جن کی پوسٹنگ کے آرڈر کی ابھی سیائی بھی خوش نہیں پائی تھی کہ انہیں کوتوال کو جو ہے دل پر جبر کرتے ہوئے سسپینڈ کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر 35 لاکھ روپے کا روکڑا اس میں چلا تھا، لیکن اب دوسری جانب سے شکایت ہو گئی تھی کہ بھئی یہ تو فلانے ملیر کینڈ کے جو ہے وہ قتل کیس میں، جس میں یو سی چیئرمین یو سی کا جو مرڈر ہوا تھا خود مکسی کا، اس میں تو یہ ملزموں کو فرار کروانے میں جو ہے سہولت کاری میں ان کا کردار تھا، اور اسی کردار کی وجہ سے آئی جی کے ذریعے انہیں سسپینڈ کروایا تھا۔ تو آئی جی آفس نے جو ہے وہ ان کی پوسٹنگ پر جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جس کے خلاف ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری چل رہی ہے، تو انہیں کس طریقے سے اتنے بڑے اور اہم ترین تھانے کا ایس ایچ او لگا کر اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے۔ اس پر جب جواب طلبی ہوئی کوتوال سے، تو کوتوال نے کہتا ہے کہ محض اپنی کھال بچانے کے لیے اپنے اس ہاتھ کے چھالے اور ان آنکھوں کے تارے جو ہے انہیں سسپینڈ کرنے کا کڑوا گھونٹ انہیں پینا پڑا، انہیں جو ہے پھر بالآخر سسپینڈ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ایک بار پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے۔ میرے اور آپ کے قابل احترام جو پولیس افسر ہیں غلام نبی میمن کی بالآخر جو ہے وہ پوسٹنگ دوسری بار سندھ پولیس کے آئی جی کی حیثیت سے نہ ہو سکی۔ انہیں کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ اگر مارچ کے مہینے میں ان کی پوسٹنگ نہ ہو سکی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں جو ہے یہ پوسٹنگ دلوانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ مارچ کا مہینہ ہمیشہ ان کے لیے بڑا ہی سود مند رہا ہے۔ جتنی بھی ان کی اہم ترین پوسٹنگیں پولیس میں ہوئی ہے، چاہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی فرسٹ ٹائم کی پوسٹنگ ہو، سیکنڈ ٹائم کی پوسٹنگ ہو، ان تمام میں مارچ ہی کا مہینہ جو ہے وہ سر فہرست رہا ہے۔ مارچ ہی کے مہینے میں انہوں نے اچھی پوسٹنگیں لی ہیں۔ یہ ان کے اپنے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ اگر مارچ کے مہینے میں وہ سندھ پولیس کے دوبارہ آئی جی بننے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ شاید یہ خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔ لیکن آپ کے آئی جی، میرے آئی جی، غریبوں کے آئی جی، فقیروں کے آئی جی، یتیموں کے آئی جی، لاوارثوں کے آئی جی رفعت مختار راجہ کے پاس اب دعائیں ہیں لوگوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے طوفان آ کے گزر رہے ہیں، چھو رہے ہیں ان کو، لیکن وہ اپنی جگہ پر جو ہے چٹان کی طرح سے اس وقت کھڑے ہیں۔ بہت بڑے بڑے تجربات لے کے وہ یہاں سے جائیں گے سندھ سے۔ سب سے بڑا تجربہ جو ان کے پاس بہت بڑی لیگیسی، جو چھوڑ کے تو بہت کچھ جائیں گے اپنے کارناموں کی شکل میں، لیکن اپنے ساتھ جو یادیں لے کے جائیں گے، ان یادوں میں سوائے دغا، سوائے بےایمانی، سوائے بے اعتمادی، سوائے جو ہے اعتماد کے خون کے، ان کے پاس اور کچھ یادیں نہیں ہوں گی سندھ پولیس کے حوالے سے، جن پر ان کو اتنا زیادہ یقین تھا، جتنا زیادہ ان کو بھروسہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ چٹان بن کے کھڑے رہیں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ انہی لوگوں نے کیسے آنکھیں پھیر لی خود راجہ رفعت مختار۔ وہ یقین نہیں آتا کہ یار سندھ کے افسران ایسے بے بھروسہ لوگ ہیں، ایسے بے اعتبارے ہیں کہ وقت موسم تو بدلنے میں ٹائم لیتا ہے، لیکن ان کے بدلنے میں جو ہے وہ لمحے بھی نہیں گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کو بہت اس کا دکھ ہے، اسی سے وہ بہت زیادہ دکھی ہیں کہ کس جگہ پر کم آئی جی مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایسٹ کے جو ایس ایس پی ہے جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر خود ڈاکٹر فروخ رضا کے بارے میں یہ اطلاع ملی کہ ان کی پوسٹنگ کروانے میں جو ہے تیمور ڈومکی کا مرکزی کردار ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ پوسٹنگ جو ہے کچھ لے دے کے کروائی گئی یا کہ ان سے کوئی بہت بڑے بڑے کام جو زمینوں سے متعلق ہے وہ ان سے کروائے جانے کا ارادہ ہے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ اہم ترین منصب جو ہے انہیں دی گئی ہے، جہاں سے ایک بہت قابل
اور اچھے ایس ایس پی جو ہے خود عرفان بہادر کو جو ہے بے دخل کرنا پڑا۔ فاروق رضا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ وہی ایس ایس پی ہیں معذرت کے ساتھ جو کہ پہلے ویسٹ میں ایس ایس پی رہ چکے ہیں اور جن کا ایک کلیش جو ہے وہ اپنے ہی اس وقت کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب سے ہوا تھا۔ خود نادر مقصی کے مبینہ اغوا اور قتل کی واردات میں مجرمانہ غفلت اللہ پروائی برتنے کی وجہ سے جب ان پر انگلیاں اٹھی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کارنامہ نہیں ہے بلکہ یہ تو خود ڈی آئی جی ناصر آفتاب کا کارنامہ ہے۔ نادر مقصی کے قتل کے حوالے سے بات کروں تو یہ اس معاملے کے اس اسکینڈل کے ایک مرکزی کردار تھے اور انہی سنگین الزامات کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ ویسٹ سے انہیں تبدیل کر دیا گیا تھا اور یہ تاکید کر دی گئی تھی اسی آئی جی غلام نبی میمن نے کہ ان کی اب دوبارہ کوئی پوسٹنگ ڈسٹرکٹ میں نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود اس سے بھی اچھے ڈسٹرکٹ، اس سے بھی بہت ہی بڑے پیچیدہ کمپلیکیٹڈ ڈسٹرکٹ ایسٹ کا انہیں ایس ایس پی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ رحم کرے جو ہے وہ اس ڈسٹرکٹ ایسٹ پر کہ وہ کیسے جو ہے وہاں پر اپنے فرائض خوش اسلوبی سے سر انجام دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔